السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ سارہ ایک نوجوان اور بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں ہمیشہ پرعزم رہتی تھی۔ اس دن وہ ایک اہم خاندانی مسئلے کی وجہ سے اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ اس کی گاڑی اچانک سنسان سڑک پر خراب ہو گئی۔ رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا اور گاؤں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سڑک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات کو سفر کرنے والے لوگ خوفناک واقعات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن سارہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے لفٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانا اور بھاری بھرکم ٹرک اس کے قریب آ کر رکا۔ ٹرک سے ایک عمر رسیدہ شخص باہر نکلا۔ اس کے بال سفید تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو سارہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کہاں جانا ہے بیٹی؟ ڈرائیور نے ہلکی مگر گہری آواز میں پوچھا۔ آگے والے گاؤں تک، سارہ نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، میں وہیں جا رہا ہوں۔ سارہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس پر بھروسہ کر کے ٹرک میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر بیٹھی، اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ ٹرک کا اندرونی حصہ صاف تھا، لیکن فضا میں کچھ ایسا تھا جو سارہ کو بے چین کر رہا تھا۔ کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد ایک اور آدمی نے راستے میں ہاتھ ہلا کر لفٹ مانگی۔ ڈرائیور نے ٹرک روکا اور آدمی کو بٹھا لیا۔ یہ شخص درمیانی عمر کا تھا اور کافی اعتماد سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کب سے اس راستے پر ٹرک چلا رہے ہیں؟ آدمی نے ڈرائیور سے بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی۔ ڈرائیور نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کافی عرصے سے۔ آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ راستہ تو سنسان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ڈرائیور نے گہری آواز میں کہا، یہاں صرف وہی ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر سارہ نے بے چینی اور خوف محسوس کیا، لیکن اس نے خود کو خاموش رکھا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا، سڑک کے دونوں طرف کے درخت نہایت خوفناک سائے ڈالنے لگے۔ ماحول سرد ہوتا جا رہا تھا اور ہوا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائی۔ مجھے ذرا باہر جانا ہے، اس نے کہا اور ٹرک سے نیچے اتر کر جنگل کی طرف چلنے لگا۔ سارہ اور آدمی دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ آدمی کچھ عجیب لگ رہا ہے، اس آدمی نے کہا۔ ہاں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، سارہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور واپس آیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تبدیلی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور زیادہ پراسرار ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھوں کی حرکتیں غیر معمولی لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی ڈرائیور نے ٹرک چلانا شروع کیا، ماحول اور بھی ڈراؤنا ہو گیا۔ سارہ کو محسوس ہوا کہ ٹرک کے اندر کا درجہ حرارت غیر معمولی طور پر کم ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سارہ نے دل میں سوچا۔ ڈرائیور کی حرکت مزید عجیب ہونے لگی۔ آدمی نے ہمت کرتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا، آپ کے ساتھ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈرائیور نے ایک گہری آواز میں جواب دیا، ہاں، لیکن تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچانک ڈرائیور کے چہرے کی جلد پلاہٹ میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں چمکدار سرخ ہو گئیں اور اس کی مسکراہٹ خوفناک ہو گئی۔ آدمی نے چیختے ہوئے کہا، یہ انسان نہیں ہے۔ ڈرائیور نے اپنی اصلی شکل ظاہر کی۔ وہ ایک بھیانک مخلوق میں تبدیل ہو گیا جو شکار کرنے کے لیے انسانوں کی تلاش میں رہتا تھا اور انسانوں کے روپ میں سفر کرتا تھا۔ آدمی نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن مخلوق نے اسے مار ڈالا۔
سارا خوف سے کانپنے لگی، لیکن اس نے جلدی سے اپنے پرس سے تعویذ نکالا جو اس کی نانی نے حفاظت کے لیے دیا تھا۔ اس مخلوق نے تعویذ دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اسے مجھ سے دور رکھو۔ سارا نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، یہ مجھے بچائے گا اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس مخلوق نے ٹرک روک دیا اور غائب ہو گیا۔ سارا نے جلدی سے ٹرک سے اتر کر بھاگنا شروع کیا۔ وہ بمشکل بچی، لیکن یہ رات ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں ایک خوفناک یاد بن گئی۔ سارا نے بعد میں لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، لیکن اس ٹرک پر کئی سالوں سے ہونے والے خوفناک واقعات کا راز آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اس کے تعویذ نے اس کی جان بچا لی، لیکن وہ آدمی بدقسمتی سے اس مخلوق کا شکار ہو گیا۔